خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی سلامتی ہو۔ کرسمس کے ان دنوں میں ایک بات جو میرے دماغ میں کافی زیادہ چل رہی تھی اور میرے دماغ میں تھا کہ میں ضرور اپنے ان بہن بھائیوں سے اس کے بارے میں پوچھوں کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ کرسمس کے پیغام پر ہم بہت مرتبہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں اور کرسمس ٹری کے حوالے سے اور گڈریوں کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، مجوسیوں کے حوالے سے، بہت سارے پلیس کے حوالے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن میں چند ایک ایسی باتیں جو کبھی کبھی ہم فیل کرتے ہیں کہ ان باتوں کا یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں جب خداوند کے کلام کو پڑھ رہا تھا لوکا کی انجیل میں سے، تو وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ان دنوں کیسر اگستس کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ تمام دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ بات میرے لیے ایک سوال تھی کہ اس سارے جو ہم چرنی کے سین کو اور اس سارے واقعے کو جس کا تعلق یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ ہے، کیسر اگستس کی اس مردم شماری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور جو کہ ہمارا چرچ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تعلیمی طور پر کھڑے ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو تعلیمی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام باتیں جو دوسرے چرچز میں نہیں بتائی اور نہیں سکھائی جاتی ہم اس کے تعلق سے بھی سیکھیں۔ یہاں پر جب ہم ایک مردم شماری دیکھتے ہیں تو کیسر کا جب نام لیا جاتا ہے تو ایک بڑا مشہور حوالہ ہے۔ کیا آپ کے دماغ میں ہے کہ کسی جگہ پر کیسر کا ذکر ہوا ہو اور کیسر کے ساتھ اگر کسی کو یاد ہو تو میرے پاس کچھ ہے آپ کو دکھانے کے لیے، اگر وہ نکل آیا سکہ۔ سکے کی ایک مثال بائبل مقدس میں کیسر کے تعلق سے منسوب کی جاتی ہے، اور اس سکے کے ایک طرف کیسر کی تصویر تھی، اور یسوع مسیح کو جب مختلف لوگوں نے سوال کیا پھنسانے کے لیے کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خداوند کا ہے وہ خداوند کو دو۔ ایک دفعہ بھائی عرفان نے مجھے بتایا کہ جیری کے سکول میں ٹیچر نے پوچھ لیا کہ کسی کو خدا کا نام معلوم ہے، تو بہت سارے بچوں نے مختلف جواب دیے، لیکن جیری کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور جیری کو یہ معلوم تھا کہ جو پرانے عہد نامہ کا خدا یہوہ ہے وہی اس نئے عہد کا خداوند یسوع ہے، اور اس نے کہا کہ خدا کا نام یسوع ہے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، میں اس کے ساتھ منسوب اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ذکر آتا ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اس کا مطلب ہے کہ کیسر ریپرزینٹ کرتا ہے دنیا کو اور دنیا کی بادشاہی کو، لیکن اس کے الٹ خداوند یسوع مسیح ظاہر کرتا ہے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہی اس دنیا کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کیسر کی تو دیکھیے کہ کس طور سے شیطان کی کیا کوشش ہے کہ جس طور پر یادگاری کے دفتر میں خدا کے لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور کتاب حیات میں خدا کے لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں،
वैसे ही उसका प्लान चला कि एक किताब बनाई जाए जिसमें कि दुनिया के हर शख्स का नाम लिखा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो किताब हयात है वो बेसिकली उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसे हम किताब हयात कहते हैं, उसमें उन तमाम लोगों के नाम हैं जो जिनका ताल्लुक पुराने अहदनामा के साथ है, लेकिन मेरे और आपके लिए फख्र और इस्तेहकाक की बात है कि मेरा और आपका जो ताल्लुक है वो किताब हयात के साथ नहीं, वो बर्रा की किताब के साथ है, जिसका जिक्र हम मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं। और मुकाशफा की किताब के मुताबिक मेरा और आपका जो नाम लिखा गया हुआ है वो मिटने का नहीं, क्योंकि किताब हयात में जो नाम लिखे जाते थे वो काट भी डाला जाया करते थे। अगर आपको याद होगा तो मूसा ने खुदा से कहा था कि अगर तू इनको नहीं बचाएगा तो मैं मेरा नाम उस किताब में से काट दे जो तूने मेरे लिए वहां पर लिख दिया है। सो मेरा और आपका नाम बर्रा की किताब में लिखा हुआ है, और यहाँ पर कैसर अगस्तिस एक किताब तैयार कर रहा है, और दूसरी तरफ जो यीशु मसीह है उसके आने की वसीला से एक बर्रा की किताब भी तैयार हो रही है, और मेरा और आपका ताल्लुक उस बर्रा की किताब के साथ है। अब एक जो और सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि जब फरिश्ते गडरियों के पास आए तो उन्होंने जाते हुए उनको एक बात कही, और उन्होंने कहा कि आलमे वाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से बहुत सारी पेशन गोइयां थी, और उन पेशन गोइयों में एक पेशन गोई थी कि उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का। हालेलुया। यीशु मसीह ही सुलह के लिए इस दुनिया में आया, क्योंकि वो जो राजी नामा था जिसको कि हम अपनी तरफ से राजी समझ रहे थे कि सब ठीक है, ऐसा नहीं था। वो लोग जो ये समझ रहे थे कि खुदा हमसे राजी है और उस कलाम पर अमल कर रहे थे जिसमें कि आमेज़ हो चुकी थी, उस कलाम को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का इस दुनिया में आना। और मैं हैरान हूं कि भाई जफर टीवी के ऊपर इस बात को साबित कर चुके हैं कि नजात यीशु मसीह के बगैर पॉसिबल थी ही नहीं, क्योंकि बाइबल का कानून है कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। इसी तरह यीशु मसीह के बगैर सुलह हो ही नहीं सकती। हम राजी कह सकते हैं, लेकिन सुलह के लिए यीशु मसीह का इस दुनिया में आना जरूर था। आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, हम बहुत दफा समझते हैं कि खुदा हमसे राजी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजी होने के लिए यीशु मसीह का हमारी जिंदगी में सुलह का, सलामती का शहजादा बनकर आना बहुत ही जरूरी है। और इस क्रिसमस पर यह मैसेज मेरी और आपकी कलीसिया के लिए है कि क्या मैं और आप खुदा के साथ सिर्फ राजी ही हैं या हकीकत में हमारी उसके साथ सुलह हो चुकी है। मैं दो किरदारों को आपके सामने यहां पर रखूंगा। पहला किरदार मैं पुराने अहदनामा में से एक औरत का किरदार आपके सामने लेके आना चाहूंगा, और एक ऐसी औरत का कि यहां पर बैठे हुए हर एक बेटे की फीलिंग शायद हर्ट हो। खुदा के कलाम में एक औरत का जिक्र है, और वो औरत शाही खानदान में से थी, और उसका नाम इतलिया था। जैसे ही उसका हस्बैंड मरा है, उसने क्या किया कि बाकी शहजादों को मरवा दिया। चले, मैं आपकी सहूलत के लिए कि आपको लगे कि वाकई हम खुदा की कलाम में से पढ़ रहे हैं और ये कोई उड़ती घूमती फिरती कहानी नहीं है। ये बनी इसराइल के बादशाहों में से एक बात है, एक वाकया है। मैं आपको खुदा के कलाम में से इसको खोल के यहाँ पर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जिक्र शायद दूसरे सलातीन में है। हाँ जी, दूसरा सलातीन उसका 11वां बाप निकालें। ये इक्सिया बादशाह की माँ है।
جب اکسیا کی ماں اتلیا نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کیا۔ پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہوشبا نے جو اکسیا کی بہن تھی، اکسیا کے بیٹے پپھو نے اپنے بھتیجے کو چھپا لیا، یہاں پر لکھا ہوا ہے، چپکے سے جدا کیا اور اس کو چھپا دیا اور اتلیا سے چھپائے رکھا، وہ مارا نہ گیا، اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں 6 برس تک چھپا رہا، اور اتلیا ملک میں سلطنت کرتی رہی۔ ایک ایسی عورت جس نے اپنی پوری فیملی کو مروا ڈالا ہے، پیچھے کیا ہے؟ لسٹ، اقتدار کا لسٹ، پاور کا، بادشاہت کا، روپے پیسے کا، اختیار کا، فیم کا۔ بہت مرتبہ یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور پڑی ہوتی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں بہت دفعہ ہماری زندگی میں جب رہتی ہیں تو بھی ہم سمجھتے یہی رہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اسرائیل پر حکومت کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاید خدا اس کے ساتھ راضی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ سب کچھ ایز یوزول کیا کرتی تھی جیسے کہ بادشاہ کیا کرتے تھے، اور اس کا خیال یہ تھا کہ خدا مجھ سے راضی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اب جو مین کردار کس نے ادا کیا ہے؟ ایک شخص ہے جس کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اس کا نام یہویدا ہے، اور وہ کاہن ہے۔ اس نے یہ کیا کیا ہے کہ اس نے اس عورت کی اس ساری چال کو دیکھ کر کے، پلاننگ کر کے، اس نے ایک وقت ایسا لے آیا کہ اس نے خدا کے گھر میں اسی کے بیٹے کو، اس بادشاہ کو دوبارہ اس کے منصب پر جب بحال کر دیا تو اس نے اس عورت کو مار دیا۔ اور کام کس نے کیا ہے؟ کاہن نے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، بلکہ میں جو چیز جس پر آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں کہ بہت مرتبہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، ہم اپنی لائف میں یہ سمجھتے ہیں کہ 2014 ہم نے گزارا ہے، شاید سب کچھ ٹھیک تھا، خدا ہم سے بالکل راضی تھا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جن کو کہ ہم نے رد کر دیا اور ان کو پیچھے چھوڑ آئے اور شاید ہم آگے بڑھ گئے، ان چیزوں کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ جس کتاب حیات میں، بلکہ جس برہ کی کتاب میں آپ کا نام لکھا جانا ہے، وہ بغیر صلح کے پاسبل نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو لے کر کہاں پر آنا چاہتا ہوں؟ اور خدا کے خادم نے جس طور پر پازیٹیو کردار کیا ہے ادا، خدا کے خادم نے کیا ہے، اور پھر سے خدا کے خادموں نے اس خدا کے کلام کو بحال کرنا ہے، تبھی میری اور آپ کی خدا کے کلام کے ساتھ صلح ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کلام مجسم کلام تھا، اور اس مجسم کلام کے ساتھ جب تک ہماری صلح نہیں ہو جاتی اور جب تک اس میں آمیزش رہتی ہے، صلح کا امکان بالکل نہیں ہے۔ صلح اسی طرح اسی لیے ہی ہوگی جس طور سے کہ ہم اس کو ایز اٹ از خدا کے کلام کو لیں گے۔ اور میں جب دیکھتا ہوں کہ ایک طرف مجھے ایک کردار ملا بائبل مقدس میں سے، چھوٹا سا کردار ہے اور وہ خود بھی چھوٹا سا ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھنے کے شوق میں درخت پر چڑھا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یسوع مسیح کو اپنے خداوند یسوع مسیح نے اس کو بولا کہ میں تیرے گھر میں آؤں گا۔ تو سوچئے کہ اس شخص کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے خود کیا کیا ہے؟ صلح کی ہے۔ وہ جس کے ساتھ خداوند کے کلام کے مطابق میل جول نہیں تھا، خدا نے اس کے ساتھ صلح کی، اور صلح کا اس کی زندگی میں آنا اور اس کی زندگی کو بحال کیے جانا میرے اور آپ کے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تک خدا ہم سے صلح نہیں کر لے گا
ہم سمجھتے رہیں کہ ہم راضی ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, خدا ہم سے راضی ہے, تب تک صلح پاسبل نہیں ہے. یسوع مسیح کا زندگی میں ہونا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ یسوع مسیح کے بغیر صلح نہیں ہے. اور یہی میرا جو مین مقصد تھا کہ اس کلیسے تک پہنچانا کہ عزیز بہن بھائیوں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ٹھیک کر لیں. اور ان دنوں میں بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں, ہم ان چیزوں کو بھی لیں تاکہ میری اور آپ کی خدا کے ساتھ مکمل طور پر صلح قائم اور دائم رہے. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں.